بسم اللہ وودد بالصخور میادان ارضه اول الدین معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبطحي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اعمال گزشتہ بحق سید الشہداء علیہ السلام اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں بحق سید الشہداء آئندہ مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس ہے۔ کل میں نے عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا معرفت حسین و حسینیت۔ یہ انشاءاللہ جتنے دن بھی
آپ کی خدمت میں رہوں گا، تفصیل کے ساتھ اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سماعت کا جو جوہر پایا جاتا ہے وہ بہت بلند ہے، کم نہیں ہے۔ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے وہ باتیں عرض کرنی ہیں آپ کو کہ جو عام طور پر آپ نے نہ سنی ہو، جس کے لیے میں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے تقریباً 600 سے زیادہ اس کے صفحے ہیں۔ یہ کتاب ٹوٹل میرے مولا کا کلام ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ سید الشہداء نے اپنے زمانے میں کیا گوہر دیے ہمیں، کیا موتی بکھیرے اپنی زبان مبارک سے، اور ہم اس موتیوں سے بالکل بیگانے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امام نے کیا فرمایا ہے۔ وہ اسی کتاب میں سے عرض کروں گا، یعنی سید الشہداء نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں کون ہوں، یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آج عرض ضرور کروں گا۔ عنوان 3 لفظوں پہ ہے: معرفت، حسین و حسینیت۔ معرفت، حسین و حسینیت، البتہ اس میں اضافت پائی جاتی ہے، معرفت حسین و حسینیت۔ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کروں، معرفت دین و دیانت۔ معرفت دین و دیانت، یہ ذہن میں رکھیں، جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے دین کو پہچان لیا، جس نے حسینیت کو پہچان لیا اور اپنا لیا وہ دیانتدار ہو گیا۔ یہ دونوں میں جو نسبت ہے مساوی کی نسبت ہے، یعنی جہاں دین ہے وہاں حسین ہے، اور جہاں حسین ہے وہاں دین ہے۔ یہ تساوی کی نسبت ہے، یہ بالکل میرے آگے یقیناً یہی شعر لکھا ہوا ہے، جہاں دین ہے وہاں حسین ہے۔ یقین کریں کہ عظیم کارنامہ ہے مولا کا، یہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس کو کوئی بھی آج تک صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا کا ادراک جو ہے، کربلا کو سمجھنا جو ہے، وہ سمجھ لیں کہ حسینیت کو سمجھنا ہے۔ حسینیت کو بھی خاص طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تھوڑا ایک آدمی اپنی حد تک سمجھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح حسین چاہتے ہیں سمجھے اس طرح ہمیں سمجھ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ کوشش کریں گے اس عشرے میں اسی کو جاری رکھیں۔ اب دیکھیے کہ یہ مہینہ جس کا نام کیا ہے؟ محرم، آگے دوسرا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام محترم، حرمت والا۔ کون سا؟ حرمت والا۔ اور دوسرا اس کا نام جو کتابوں میں ماہ ہدایت، شہر الہدایہ، ہدایت کا مہینہ، شہر النور، نور کا مہینہ، شہر النجات، نجات کا مہینہ۔ یعنی یہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے، نور والا بھی ہے، اور نجات والا بھی ہے۔ یہ سبھی اس کے نام ہیں۔ حرمت اس میں کیا ہے؟ مختلف اس کے احکام ہیں۔ حرمت سب سے پہلے ہے کہ اس میں انسانیت نے معراج پہ جا کے اپنا دیدار کروایا تھا۔ انسانیت نے معراج پہ جا کے اپنا دیدار کروایا تھا۔ اگر کسی نے روئے زمین پر انسانیت کو اور کمال اور انت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو وہ کربلا میں سے نظر آئے۔ انسانیت کی اوج تھی یہاں پہ،
اب یہ انسانیت کو عام انسانیت نہ سمجھیں آپ، کیونکہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں، یقین کریں خداوند عالم نے جو اہل بیت علیہ السلام کو جعل کیا اور بنایا ہے، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہ دکھانا تھا کہ یہ انسان جو ہے میں اس پہ سب کچھ فدا کر رہا ہوں. یہ وہ انسان ہے. اور کربلا میں یہی انسانیت حسین نے دکھائی تھی. ظلم کرتے تھے لوگ، استبداد کرتے تھے، ہر قسم کا ظلم کرتے تھے، لیکن حسین علیہ السلام نے اس کا جواب کس طرح دیا ہے؟ ہر قسم کے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. نجات کا مہینہ کیوں ہے؟ ہدایت کا مہینہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ مولا کے اپنے کلام میں یہ موجود ہے، تفصیل سے وہاں عرض کروں گا. جملہ جو رسول خدا نے فرمایا سید الشہداء کے لیے، ان الحسین، ادھر کہیں بھی لکھا ہوگا یقیناً مصباح الہدا، خدا کہ کیا ہے حسین؟ چراغ ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے، وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حسین سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی، نجات کی کشتی ہے. یعنی پہلے ہدایت، اس کے بعد نجات. پتہ یہ چلا جو بھی ہدایت پہ ہوگا وہ حسین کے دروازے پہ ہوگا، اور جو حسین کے دروازے پہ نہیں ہوگا بے ہدایت ہوگا. یہ رسول نے طے کر دیا ہے کہ اگر تم میرے پاس دیکھنا چاہو کہ ہدایت یافتہ کون ہے تو دیکھ لینا جو حسین کے دروازے پہ آ جائے گا وہ ہدایت یافتہ. اور پھر رسول خدا یہاں رکے نہیں کہ خالی کہہ دیا ہدایت یافتہ ہے، نہیں کہا میں اس کا انعام بھی بتا رہا ہوں، میں اس کا ثمرہ بھی بتا رہا ہوں، اس کا رزلٹ بھی بتا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ جو حسین کے دروازے پہ ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ہدایت پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا. لہذا پتہ چلا نجات خالی نہیں ہے ہدایت کے بعد. یہ بھی سید الشہداء کے لیے کہا کہ جہاں حسین وہاں ہدایت، جہاں ہدایت وہاں نجات. لہذا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں. ہدایت کے لیے حسین کا دروازہ ضروری ہے، اور ہدایت کے بعد نجات کے لیے ہدایت ضروری ہے. لہذا ہم اگر چاہیں کہ خالی ہمیں نجات مل جائے بغیر ہدایت کے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. لہذا یہ بالکل طے کیا ہے رسول خدا نے کہ پہلے حسین، پھر ہدایت، اور اس کے بعد نجات مل جائے گا. یہ آپ ذہن میں ترتیب رکھیں. ماہ محرم جو ہے اس کا احترام اور حرمت ہے، احترام والا مہینہ ہے. اس کی کیا حرمت ہے؟ سب سے پہلے اس کی حرمت یہ ہے کہ انسان قلباً مغموم رہے. اس کی حرمت ہے یہ، یعنی دل اس کا جو ہے مغموم رہے، کسی ذاکر، کسی عالم، کسی مرثیہ خان یا نوحہ خان کا منتظر نہ ہو. یعنی اس کا دل ہر وقت مغموم رہے، اس میں خوش نہ ہو اس کا دل. کل میں نے عرض کیا تھا اس کی حرمت یہ ہے. اس کی حرمت یہ ہے کہ کوشش کریں، میں ریکویسٹ بھی کروں گا، کالا لباس پہنیں، انتہائی مستحب ہے. کوشش کریں، خدا کی قسم یہ ائمہ کی سنت میں سے ہے. کوشش یہ کریں جتنا ہو سکے. پینٹ شرٹ بھی پہنے تو کوشش کریں آج کل کالی پہنے. البتہ آپ کے معاشرے میں شاید بہت زیادہ مفہوم نہ رکھتی ہو، لیکن آپ کے دل میں ضرور مفہوم رکھتی ہے. کیونکہ جب بھی آپ، کیونکہ دنیا میں ہم ملوث ہیں، دنیا میں غرق ہیں ہم، اور جب بھی ہم دنیا میں گم ہو جائیں تو جب اپنا کالا لباس دیکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم علامت غم میں ہیں، ہمیں غم کی صورتحال ہے ہمارے لیے. اس کے بعد اس میں حرمت یہ ہے کہ اس میں جو فضول کام ہے سب کے سب چھوڑ دیں. محرم عادتیں بدلنے کا مہینہ ہے. خدا کی قسم سید الشہداء کا عظیم احسان ہے اس ملت اور امت پر. قیامت 10 مہینے کوئی ہدایت پائے نہ پائے، لیکن جب
واقعا اس دروازے کو سمجھ جائے گا، حسین کے دروازے پہ آ جائے گا، خدا کی اس قسم وہ ہدایت پا جائے گا، لیکن خود کو بدلیں۔ اسی طرح جو سال ہے، سال کا نام کیا ہے؟ یہ جو سال شروع ہوا ہے، جیسے برادر نے شاہد بھائی نے کہا، ہجرت کا سال ہے، ہجری ہے، ہجری ہے نا، رسول خدا نے اس میں ہجرت کی تھی۔ میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو باتیں سمجھاتا رہوں، آپ بالکل تھوڑا بولتے رہیں تاکہ مجھے حوصلہ رہے کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے آغاز کس سے کیا تھا؟ اس کا ہجرت سے۔ البتہ ایک معلومات ہے اس میں آپ مشوش نہ ہو جائیں، یعنی آپ کے ذہن میں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا، اتنا میں بتاؤں گا کہ آغاز جو ہجرت سے ہے اس لیے ہے کہ انسان ایک دیار سے دوسرے دیار میں چلا جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ہجرت کا مہینہ ہے، یاد رکھیں۔ یہ بھی کون سا مہینہ ہے؟ ہجرت کا مہینہ ہے۔ اس کو کس نے ثابت کیا یہ ہجرت کا مہینہ؟ حسین نے خود ثابت کیا۔ البتہ حسین نے ہجرت شروع اس وقت کی تھی، لیکن حسین کب پہنچے کربلا؟ محرم میں پہنچے، ایک محرم یا 2 محرم کی روایت ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حسین نے خود یہ ثابت کیا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ ہجرت اور مسافرت میں فرق ہے، توجہ رکھیے کہ میں آپ کی خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ مسافرت ایک ہوتی ہے ٹریولنگ جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ہجرت جسے آپ کہتے ہیں مائگریشن، یعنی ایک جگہ سے۔ مسافرت یہ ہوتی ہے کہ ایک دن آپ جاتے ہیں، 10 دن 5 دن بعد 2 مہینے بعد سال بعد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہجرت یہ ہوتی ہے جب آپ چلے جاتے ہیں کبھی اس جگہ واپس نہیں آتے۔ مسافرت اور ہجرت میں یہ فرق ہے۔ حسین نے مسافرت نہیں کی، حسین نے ہجرت کی ہے، مسافرت نہیں کی۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ ہجرت کی ہے۔ رسول خدا نے مکے سے کیا کی ہے؟ مسافرت نہیں کی، ولو مکے گئے ہیں رسول، مکے کو فتح کیا ہے رسول نے، بت تڑوائے ہیں علی کے ذریعے، سب کچھ کیا ہے، حج کیا ہے رسول نے، لیکن رسول مکے میں رکے نہیں، یعنی مکے میں مسافر بن کے گئے تھے دوبارہ، لیکن مکے سے مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، اور رسول کا وصال بھی کہاں ہوا ہے؟ مدینہ میں ہوا ہے۔ لہذا رسول نے مکے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ حسین نے بھی مدینے سے ہجرت کی، پھر مکے سے ہجرت کی، پھر ایک ایک مقام سے حسین نے ہجرت کی ہے۔ یہ جو ہجرت ہے، ہجرت کی قسمیں ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ ایک فزیکلی ہجرت ہے، یعنی جسمانی ہجرت، کہ ایک جگہ سے، جیسے آپ میں سے بہت سارے افراد ہیں پاکستان کو چھوڑ کے، خیر آباد کہہ کے، انڈیا کو چھوڑ کے، دوسرے دیار کو چھوڑ کے یہاں آپ تشریف لے آئے، ایک فزیکلی ہجرت آپ نے کی ہے، یعنی جسمانی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اور واپس نہ آنا۔ لیکن ایک جو ہجرت ہے، جو پرمعنی ہجرت ہے، جس کا اصل مقصد ہے، وہ ہجرت ہے کہ اپنی روح کو ہجرت میں لے جانا۔ وہ کیسی ہجرت ہے؟ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے، مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکلے، جو اپنے گھر سے نکلے، کس طرح نکلے؟ مہاجر بن کے۔ کیا بن کے نکلے؟ مہاجر بن کے۔ کس کی طرف مہاجرت کرے؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف مہاجرت کرے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف مہاجرت کرے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ جائے۔ دیکھیں یہ آیت کہاں جا رہی ہے؟ جو اپنے گھر سے مہاجر بن کے نکلے اللہ اور رسول کے لیے، اور اللہ اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی
طرف کے لیے نہیں، میں نے جو ترجمہ کیا وہ سب کے لسانی تھا، کے لیے نہیں ہے، غلط ہے یہ، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے، ثم پھر اس کے بعد کیا ہو، یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے۔ یہ کہاں آ جا رہی ہے آیت؟ حسین نے کہاں ہجرت کی تھی؟ حسین نے اپنا گھر چھوڑا، من یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلے کس طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ پتہ چلا کربلا اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ کربلا کی طرف حسین نے ہجرت کی ہے۔ اگر کسی کو خدا چاہیے تو کربلا میں ملے گا وہ، اگر کسی کو رسول چاہیے تو کربلا میں ملے گے وہ۔ اور اسی لیے شیعہ واقعاً کربلا جاتے ہیں اللہ اور رسول کو لینے کے لیے، اللہ اور رسول کو پہچاننے کے لیے۔ لہذا حسین، یہ تو ایک جگہ تھی نا، جگہ ذہن میں اللہ کا آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ زمین وہ بھی معلّہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ معلّہ ہے، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے۔ لہذا لیکن وہ کربلا جو حسین نے زمین کو ذہن سے اب نکال دیں کہ جو کربلا سجائی ہے، جس پہ رسول نے کل عرض کیا تھا، رسول نے بھی فخر کیا جس پہ اللہ کے سامنے، اس کے بعد ثم یدرکہ الموت، جب اسے موت آ جائے، اجر کیا اس کا؟ وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ ہے۔ میں آپ کو بڑے بلند مقام پہ لے، آرام آرام سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ یہ نہیں کہا فَأَجْرُهُ جَنَّةٌ، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے بڑا انصاف کیا ہے، جو ہجرت کرے اس کی طرف اور اسے موت آ جائے تو اللہ کہتا ہے وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ جنت نہیں ہے، جنت کے باغات نہیں ہیں، حورے نہیں ہیں، جنت کی سرداری بھی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سردار ہے، وہ خلق کی سردار ہوا ہے۔ حسین بعد میں سردار نہیں بنے دنیا میں آنے سے، وہ خلق کی سردار ہے، جس کا نور ہی سردار ہے۔ جس کی حقیقت ہی سرداری ہے، جس کی جبلت ہی سرداری ہے۔ لہذا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ایک مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اوپر فتویٰ بھی نہ لگ جائے نا۔ وقع اجرہ علی اللہ، کہ اس کا اجر اللہ پر ہے۔ آخری آیت یہ ہوتی ہے نا قرآن کی، یاد رکھیے گا، آخری حصہ وہ پچھلے سارے حصے کا جواب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، جب اس کا اجر اللہ پہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ آپ نہیں پہنچے بعض دوست، پہنچے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، عربی کو آسان کرتا ہوں، کہا جو گھر سے نکلا اس نے ہجرت کی اور اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور اسے پھر موت آ گئی، پھر اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ اس کو غفور بھی بنائے گا، رحیم بھی بنا دے گا۔ کیونکہ دیکھیں نا، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جو دوست خاموش ہیں ان کو پھر سمجھ آ جائے۔ حسین غفور بھی ہے، حسین رحیم بھی ہے۔ عمل نظر کرتا ہوں، پریکٹیکل تھیوری سے نکل کر جب غفور آیا ہے تو غفوری تھا تو معافی ہے۔ آج کوئی دیکھے بتائے کہ کسی نے اتنا بڑا جرم کیا ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں معاف ہو جائے؟ وہ غفور تھا سامنے، مظہر غفور تھا۔ یہ تو دو لفظ آئے ہیں، اللہ نے پیچھے کہا وقع اجرہ
वाका अजरुहु अल्लाह, कि उसका अज्र अल्लाह पर है। अल्लाह तो बना नहीं सकता, वो अल्लाह तो वो बना नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह दूसरा बन नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ये जरूर कहता है कि मेरी मर्जियां हुसैन की मर्जियां, मेरी रजाएं हुसैन की रजाएं हैं, मेरी सिफात में अपनी सिफात हुसैन को दे रहा हूं। हुसैन को गफूर भी बना रहा हूं, हुसैन को रहीम भी बना रहा हूं। अगर रहम चाहिए होगा करबला से ले जाना, अगर गुफरान चाहिए होगी करबला से ले जाना। हुसैन ने रहम कितना किया है, जिसके 6 माह के बच्चे को तीर लगे वो रहम करता है। सामने रहीम था, सामने रहीम था वाकई। जिसने हुरमला को एक निगाह से देखा होता तो सफा हस्ती से मिट जाता, लेकिन रहीम था। अल्लाह ने बनाया है हुसैन को गफूर रहीम। मत कोई सोचे कि मसलन जो है वो कर रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं कि अल्लाह फिर क्या ना, अल्लाह जब सिफत देता है खुद खाली नहीं हो जाता। आपको चंद जुमले अपने नाकिस से बता रहा हूं, क्या मैं खाली हो रहा हूं? थोड़ा सा इल्म जो बिल्कुल कलील है, जिसकी कोई मिकदार ही नहीं सोच सकते हम, वो आपको दे रहा हूं। आप बिलाखिर कुछ तो ले रहे हैं ना, कुछ तो आपको हासिल हो रहा है ना, दुरुस्त है नहीं? यानी यही बातें आप कल जाके कह सकते हैं, कर सकते हैं, जहन में बिठा सकते हैं, अकीदा बना सकते हैं, खुदा से भी कह सकते हैं इस फर्द से हमने सुना था। दुरुस्त है, और मैं गारंटी भी उठाता हूँ सही कहूँगा जो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। सही है या नहीं? तो अब आप देखें, वो वक्त तो आप में आ रहा है इल्मियत का, और मैंने भी किसी से ही लिया है, मेरा भी कोई अपना नहीं है ना। वो खाली हुआ जिससे मैंने लिया, जब ना मैं खाली हो रहा जो आपको दे रहा हूँ, तो खुदा कैसे खाली हो जाएगा हुसैन? माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो इफरात और तफरीत आ गई है, कुछ खुश हो गए हैं, वो बहुत खुश हो गए, कुछ तार हो गए, वो इतना तार हो गया मसाइल को नहीं समझ रहे। खुशकी और तरी नहीं चाहिए, हमें हुसैन की इताअत चाहिए। ना हमने खुश को ना हमने ना तार होना है। इतने स्ट्रिक्ट हो जाए कि भाई वो लकड़ी की तरह टूट ही ना जाए। जब कोई फजाइल की हवा चले तो उस वक्त ऐसा ना करें कि अकड़े रहे और टूट जाए, क्योंकि टूट जाना दुरुस्त नहीं है, झुक जाना दुरुस्त है। जब फजाइल आए तो उस वक्त खाजी हो जाओ। और ये याद रखें, खुद हुसैन ही फरमाते हैं कि जब हमारी फजीलत मोमिन के दिल में आएगी तो उसका दिल झुक जाता है, उसका दिल मसरूर हो जाता है। ये मोमिन की अलामतों में से है कि वो शुक्र करता है इस नेमत पर, लिहाजा शुक्र किया करें। वका अजरुहु अल्लाह। ये मैं किसकी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको मैं बता भी देता हूँ, मुमकिन आपके दिन हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह जवादी आमले की सारे जुमले अर्ज कर रहा हूँ। लोग कहते हैं इनको पता नहीं है, कसम से मैं तफसील यहाँ, क्योंकि मुझे डर आता है, फिर एक एक सिफत को वो गिनवाते हैं। कहते हैं अल्लाह कहा है, रब ने कहा, रहीम ने कहा, रहमान ने कहा। वहां अल्लाह की तारीफ क्या है? वो जात जो तमाम कमालात की खुद मालिक हो और हर नक्स से खुद पाक हो। वो जात का नाम क्या है? रहीम का मतलब ये नहीं है, रहमान का मतलब ये नहीं है, करीम का मतलब ये नहीं है कि तमाम सिफात नहीं। अल्लाह में रहीम है, लफ्ज़ अल्लाह में रहमान है, करीम है, खबीर है, सब कुछ है,
لیکن جب ایک صفت آئے گی وہ ایک کہلائے گی، جب اللہ آئے گا تو تمام صفات کہلائیں گی. اسی لیے کہا کہ حسین کا اجر اللہ ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ. بعد میں کہا کہ کوئی مشکل میں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں عجیب ہے نا، غفور اور رحیم دو ایسی صفات ہیں جن کا تعلق عواطف اور احساسات سے ہے. ایسا ہی ہے نا، عاطفے سے ہے، رحم سے ہے، غفران سے، معاف کر دینے سے. اب دیکھیں اوپر آیت کتنی سخت ہے کہ میں یخرج، جو گھر بھی چھوڑ دے، مہاجر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر موت بھی آ جائے اسے. یعنی آیت میں عملاً بہت مشکل ہے، ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد اجر کیا اس کا؟ اللہ ہے. خدا کی قسم اگر یہی بات لوگ سمجھ جائیں کہ جو خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اجر کس دیا. اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے بھی اللہ کے سامنے وہی چیز پیش کی ہے جو کل کی مجلس میں دوست موجود تھے، کہ شہداء کا 72 کا خون گلدستہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرا فخر ہے. اسی لیے پیش کیا کیونکہ مطابقت تھی. اس کے بعد ہجرت کیا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں. ذہن کی ہجرت، نیت کی ہجرت، عمل کی ہجرت. یہ مہینہ ہجرت کا مہینہ ہے. یعنی اگر کفر ہے، شرک ہے، تو وہ اسلام اور ایمان میں بدل جائے گا. یعنی کافر ہجرت کرے گا اس مہینے میں. یہ مثالیں موجود ہیں، یہ کربلا میں ہے ایسا. وہب کون تھا؟ وہب قلبی کون تھا؟ عیسائی. ہجرت کی ہے نا، لیکن واپس نہیں گیا. محرم میں آپ کو جو نوجوان دوستوں کو عرض کر رہا ہوں، محرم کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہجرت کا مہینہ کیوں ہے؟ کہ اس میں جس چیز کو چھوڑ دیا اس میں واپس نہ جانا. کیونکہ ہجرت ہے اس میں، جس کو چھوڑ دیا اس میں واپس نہیں جانا، ریٹرن نہیں ہونا. یہ مہینہ ہجرت ہے، بد عقیدتی سے خوش عقیدتی کا. یہ مہینہ ہے بے عملی سے عمل کرنے کا. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے، بلاخر سید الشہداء کی ذات کا اثر ہے، نام کا اثر ہے، ذکر کا اثر ہے. جب یہاں چار دیوار سے باہر نکلتے ہیں پہلی گالی ہم دیتے ہیں فلانے کو، ان دوستوں کی توہین. یعنی ہم مسافرت کرتے ہیں اس صفحے عذاب پہ آ کے، ہجرت نہیں کرتے. ہم پھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ پاکستان میں پنجابی کی ایک مثال بھی ہے، وہ میں دینا نہیں چاہتا، ممبر کی نشانی آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے. صحیح ہے، سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ لہذا حسین جو آپ سے اور مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی مہاجر بن جاؤ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو. یعنی جن چیزوں کو چھوڑ دو واپس ان میں مت چلے جانا. ثم یدرکہ الموت، پھر جب تمہیں موت آئے گی تو پھر تمہارا بھی اجر وہی ہوگا جو میرے ساتھ والے لوگوں کا ہوگا. تمہارا بھی اجر وہی ہوگا. تم بھی عرفانی بحث ہے بتائیے کہ اس وقت کیا ہوگا، تم بھی خدا کی صفات رکھو گے، بلو میری جتنی نہیں رکھو گے، تھوڑی تھوڑی رکھو گے، بہلول بن جاؤ گے. یعنی تمہارے اندر وہ صفات آنی شروع ہو جائیں گی. بہلول چلے نہیں کاٹ کے بنتا. بہلول تسمیہ گما کے نہیں بنتا. بہلول کیسے بنتا ہے؟
معرفت حسین سے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ معرفت ہے. اسی لیے میں نے عشرے کا پہلا لفظ بھی معرفت رکھا ہے. اگر ہمیں کچھ نہ کچھ مل گیا، قسم خدا کی ہم پوری منزلیں تو شاید طے نہ کر سکے، لیکن راہ ہمیں ضرور مل جائے گا. یہ ضرور ہوگا کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے. مثلا انسان بہت دور کھڑا ہوتا ہے نا، تو کچھ اس کو نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. تو اگر اس کو دور سے کوئی لائٹ نظر آ جائے، کوئی چراغ نظر آ جائے، تو کہتا ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے اس کو کہ مجھے چراغ نظر آ گیا. اور وہ کون سا چراغ ہے؟ مصباح الہدا. ہم یہ اس صفحے عذاب پہ پہنچ گئے ہیں نا، تو ہمیں چراغ نظر آ گیا ہے. ہمیں یہ دلیل ہے اس کی کہ چراغ نظر آ گیا ہے. اب اس چراغ سے ہم نے کتنی ہدایت لینی ہے، کتنا نور لینا ہے، یہ ہماری اپنی سمجھ، یہ اپنی ہمت ہے ہماری، یہ اپنا وصف ہے ہمارا. جتنی لے لی اتنی ہی ہمارا درجہ طے ہوگا، اتنی ہی صفات خدا کے ہم حامل ہو جائیں گے. یہ عرفانی بحث ہے. اتنے بھی ہم وہ کام کرنے لگیں گے جو خدا کرتا ہے. میں نے آئمہ کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے، آپ کے لیے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. آئمہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ یعنی لوگ کہتے ہیں جی کہ آئمہ کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے. نہیں، خدا کی قسم، میں انشاءاللہ جو مجلس حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے متعلق ہوگی اس میں عرض کروں گا کہ عباس کتنی پاور رکھتے تھے، عباس کے پاس کتنی طاقت تھی. اتنا ایک جملہ آپ کو یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی توسل کوئی کرتا ہے، آئمہ فرماتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں. جو بھی عباس کے نام کا توسل کرتا ہے، واسطہ دیتا ہے. اتنی طاقت ہے نام عباس میں. خود ذات عباس میں کیا قوت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، انشاءاللہ وہ میں اس مجلس میں عرض کروں گا. برائے خوشنودی جناب ابوالفضل عباس بلند تر صلوات. لہذا محرم مہینہ ہے گمراہی سے اطاعت کا، محرم مہینہ ہے تجدید بیعت کا، محرم مہینہ ہے تجدید، میں دوستوں کے لیے آسان کر دوں، اردو مشکل نہ ہو، یعنی بیعت کو دوبارہ کرنے کا. اس طرف یزید بیعت مانگ رہا تھا اسی مہینے میں مانگ رہا تھا نا. جو سید الشہداء نے کہا تھا نا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ کہیں گے 28 رجب کو پیغام آیا تھا، لیکن نہیں، سید الشہداء نے کہا کہ میں اس وقت خاموش ہوں، اس وقت میں جا رہا ہوں، بس جا کے میں عملاً ثابت کروں گا کہ میں بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. میں لفظاً نہیں کہوں گا، میں عملاً ثابت کروں گا اس کو. اور سید الشہداء نے اس کو عملاً محرم میں ثابت کیا ہے. اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ بھی فرما دیا ہم سب کے لیے، حل من ناصر ینصر. اس کا مطلب کیا ہے کہ سید الشہداء فرماتے تھے کہ میرے جسم کو بچا لو. نہیں، وہ تو شہید ہونا ہی تھا اور اس کو سعادت جانتے ہیں سید الشہداء، بلکہ کہتے ہیں تیروں تلواروں آ جاؤ، اگر دین محمد نہیں بچتا تو تم آ جاؤ میرے سینے میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سعادت سمجھتے ہیں. یہ حل من ناصرین کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی تم ہجرت کرنا میری بیعت میں آ جانا. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. یہ حسین سے بیعت کا مہینہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے بیعت توڑنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا. کبھی وہ جنگ صفین لڑتا ہے اور کبھی جمل لڑتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حسین کیا مانگ رہے تھے؟ بیعت مانگ رہے تھے.
یہ محرم بیعت کرنے کا مہینہ ہے، بیعت کو تجدید کرنے کا مہینہ ہے. یعنی اگر پورے سال میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کی وجہ سے بیعت ہماری کمزور ہوگی، انشاءاللہ گمان نہیں کرتے کہ ہماری بیعت ٹوٹ جائے، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہماری بیعت حسین سے ٹوٹے، کیونکہ ہمارا کچھ رہے گا ہی نہیں. لہذا چاہیے یہ کہ ہم اس بیعت کو سال بے سال تجدید کرتے رہیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیعت حسین کی بیعت ہے، لیکن ہاتھ امام زمانہ علیہ السلام، ہاتھ کس کا ہے؟ اور روایات میں جب امام کا ظہور ہوگا نا تو امام جب ہاتھ بڑھائیں گے تو ایک جملہ یہ فرمائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا بیعت مانگ رہا ہوں، میں حسین کا بیٹا بیعت مانگ رہا ہوں. وہی بیعت مانگ رہا ہوں جو حسین سے مانگی گئی تھی، اور حسین نے نہیں کی تھی، تو حسین نے کہا تھا میری بیعت کرو، اس کی نہ کرو. وہی بیعت میں مانگ رہا ہوں جس کا میرا جد مستحق تھا، غیر مستحق نہیں تھا. تو عزیزان محترم، یہ احترام کا مہینہ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ ہجرت کا مہینہ ہے. آپ بھی یہاں صف عزا سے جو لیں حسین کے صدقے میں، اس میں واپس نہ چلے جائیں. یہاں ایک دن کا بھی ایک وعدہ کر کے اگر آپ اٹھے تو 10 وعدے تو ہوئے حسین کے ساتھ. یعنی ایک دن وعدہ کریں مولا کوشش کروں گا، کوشش کا لفظ کیونکہ معصوم نہیں ہے، کوشش کروں گا، البتہ اتنا بھی کچی کوشش نہ ہو. انشاءاللہ نہیں کہنا، وہ مشہور ہے نا جو کام تو وہ نہیں کہنا. یعنی مولا کوشش کریں گے صدق نیت سے کہ آج کے بعد جو ہے مومن کی حرمت پامال نہیں کریں گے. ماشاءاللہ جی، آج کے بعد مومن کو دکھ نہیں دیں گے، مومن کو تکلیف نہیں دیں گے، کوشش کریں گے غیبت نہیں کریں گے، کوشش کریں گے اس کا حق پامال نہیں کریں گے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مومن بے شک آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا، اگر آپ نے حسین کے صدقے میں حرمت پامال نہ کی مومن کی، تو حسین کہیں گے یہ جو اس نے کیا اس سے میں نمٹ لوں گا، اور تمہیں میں اجر دیتا ہوں کیونکہ تم نے میرے لیے اس کی حرمت پامال نہیں کی، تم نے میرے لیے اس کا احترام کیا، تم نے میری وجہ سے جو ہے اس کا خیال رکھا ہے، تم نے میری وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے. وہاں ایسا نہیں ممکن کہ سید الشہداء کہیں کہ ایسا نہیں، چلو اس نے بھی تمہارے ساتھ کیا ہے. ہمارے عقائد نظریات کچھ اور ہیں، سید الشہداء کی بلندیاں کچھ اور ہیں. لہذا حرمت کا مہینہ ہے. مجلس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا تاکہ آپ تھکے بھی نہیں، لیکن یہ 10 ہی دن ہیں کہ جس میں زیادہ آپ کو موقع ملتا ہے، اور ہمیں بھی یہی سعادت ملتی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے لیے معرفت حسین اتنی ضروری ہے کہ شاید سانس بھی اتنا ضروری نہ ہو. سانس بھی ہمارے لیے اتنا ضروری جتنی معرفت حسین ضروری ہے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے انہیں ضرور ادھر بٹھایا کریں اور ان کو تھوڑا سا بتایا کریں، آرام سے بیٹھیں، سن لیں تھوڑا تھوڑا. ایک میں سعادت کی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ذکر حسین کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا. یہ میری بات آپ دل پہ لکھ لیجئے گا کہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدے والے جو افراد ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھیں گے کہ ذکر حسین اس وقت عرب میں تھا، اب کہاں پہ ہے؟ ہر زبان میں. کیسے آیا یہ؟ کیسے آیا ہے؟ ترجمے سے آیا ہے؟ نہیں، یہ حسین کی برکت کی وجہ سے آیا ہے. یہ ترجمہ کرنا بھی اسی وجہ سے ہے، ورنہ ان مفاہیم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. لہذا انہیں بٹھائیں، انہیں کہ سنیں. خود حسین تمہارے ذہن میں اردو سے جو ہے وہ مفاہیم منتقل کریں گے. بے شک بے شک. کیونکہ میں بیان میرا ناقص ہو جائے گا، میرے اندر قوت نہیں، طاقت نہیں کہ ان کو بتا سکوں، آپ کو بتا سکوں. یہ قوت کس کی ہے؟ یہ حسین کی ہے. یہ طاقت حسین کی ہے.
یہ اس ذکر کی ہے کہ آپ کے دل میں جو اتر جاتا ہے اور آپ پوری دنیا کو چھوڑ کے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اپنے مسائل کو دور کر کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ احترام رکھو، بس اتنا ضرور آپ کہیں، ڈانٹے نہیں، ان کو نکالے نہیں، بلکہ ان کو پاس بٹھائیں طریقے کے ساتھ اور ان سے کہیں کہ تم غور سے سنتے رہو، جس کا ذکر ہے وہ خود ہی تمہیں سمجھا لیں گے۔ یہ بہانہ نہ بنانا کہ مولانا اردو بولتے ہیں، بڑی سخت اردو بولتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کے اس بہانے کو بہانہ ہی سمجھنا، سمجھانے والے سمجھا دیں گے۔ میں پنجابی تھا، مجھے کیسے سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، قسم سے حیثیت ہی کیا ہے ہماری کہ ہم سمجھیں نہ، ہمیں نہیں، ہماری کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کمال انہی کا ہے کہ ان کے فیوز و برکات ہیں، اور ہم آج تھوڑا بہت سمجھ گئے ہیں، اسی طرح ان کو سمجھ آئے گی ان کی برکت سے۔ حسین کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ معرفت لفظ جو ہے وہ عرفہ یا عارفوں سے ہے۔ عرفہ یعنی کسی شے کو جاننا، عارف کہتے ہیں، آپ عارف نام رکھتے ہیں، عارف یعنی جاننے والا، عرفان بھی کہتے ہیں، عرفان حسین، معرفت حسین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ معرفت حسین کیوں ضروری ہے؟ ایک جملہ میں بول رہا ہوں کہ معرفت حسین جو ہے وہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ معرفت حسین کیا ہے؟ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ فطرت، آپ پہنچے نہیں جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی اگر کوئی واقعاً انسان رہنا چاہتا ہے، حیوان نہیں بننا چاہتا، تو اس وقت وہ معرفت حسین چاہے گا۔ میں اس کو آسان کرتا ہوں، آپ خاموش ہیں۔ ہر انسان ایک بات چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ جو کہتا ہوں میں مشہور ہے؟ نہ، بندہ گناہ نہیں ہے یہ ہر جگہ پہ، بعض جگہ غلط ہے مشہور ہونا، بعض جگہ اچھا بھی ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہ میں کہہ دوں مشہور ہونا ہی غلط ہے، نہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں معروف ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، کیا ہو جائے، معروف ہو جاؤں۔ ایک ہوتا ہے عارف، جاننے والا، پہچاننے والا، اور ایک ہوتا ہے معروف، جس کو پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں،